عزیز طلباء جماعت ہفتم، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ اپنے امتحان کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے حاضر ہیں اور آپ کی سورج مکھی جو کتاب ہے اس میں سے ایک بہت ہی اہم نظم مسدس حالی پڑھیں گے۔ یہ نظم مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے اور یہ بہت ہی مشہور ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، شاید ہی کوئی ایسا امتحان ہوگا جس میں اس میں سے سوالات نہ آئیں، یا اس کے مشقی سوالات میں سے کچھ نہ کچھ سوالات امتحانات میں آ جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ اس کے جو اشعار ہیں ان کی تشریح آ جاتی ہے۔ تو ہم یہ آج پہلا حصہ کریں گے، یہ بہت طویل ہے اور شاید اس کے 2 یا 3 حصے ہو جائیں اور اس کے بعد اس کی مشق بھی کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ اے ہوش والو، کس امید پر تم کھڑے ہنس رہے ہو؟ برا وقت بیڑے پہ آنے کو ہے جو، نہ چھوڑے گا سوتوں کو اور جاگتوں کو۔ بچو گے نہ تم اور نہ ساتھی تمہارے، اگر ناؤ ڈوبی تو ڈوبیں گے سارے۔ ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، ٹھیک ہے؟ اور سوتوں کو اور جاگتوں کو، سونے والے وہ لوگ ہیں جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو سستی میں پڑے ہوئے ہیں، جو گہری نیند سو رہے ہیں، خواب غفلت کے مزے لے رہے ہیں، غافل لوگ۔ برا وقت یعنی ایسا وقت جو کہ مصیبت لانے والا ہے، جو آفات لانے والا ہے، برا وقت ہے۔ بیڑا کشتی، جہاز۔ کھڑے ہنس رہے ہو، تم جو کھڑے ہوئے ہو، کس امید پر تم کھڑے ہنس رہے ہو؟ تم کیوں مسکرائے جا رہے ہو، کیوں ہنسے جا رہے ہو، کیوں لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہو؟ جو سوئے ہوئے ہیں ان کا کیوں تم مذاق اڑا رہے ہو؟ تو یہ الفاظ کے معنی تھے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ امید ہے آپ نے کتاب کے ساتھ ساتھ اپنی کاپی اور پینسل اپنے ہاتھ میں رکھی ہوگی۔ یہ بہت ہی اہم نظم ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے، اس لیے اس کا غور سے آپ سنیں اور کلاس سے اٹھ کے نہیں جانا آپ نے، ٹھیک ہے؟ غور سے سنیں اور نوٹس بھی اس کے لیتے رہیں ساتھ ساتھ۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ پہلے تو اس کا حوالہ آپ نے لکھنا ہے۔ حوالہ یہ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہے کہ حوالہ جو ہے وہ لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پہلے جتنی بھی آپ کو نظمیں پڑھائی ہیں ششم جماعت میں، ہفتم میں، یا ناہم داہم میں، یا ہشتم جماعت میں، ان میں سب میں میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے حوالہ ضرور آپ نے لکھنا ہے۔ حوالہ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، شاعر کا نام یا اور نظم کا نام۔ تو اس میں آپ یہ لکھیں گے کہ یہ جو نظم ہے یہ مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں جو اس کا نام ہے مسدس حالی، ٹھیک ہے؟ تو اشعار کی تشریح آپ کرتے ہیں، جو میں نے ابھی پہلا بند آپ سے پڑھ کے سنایا ہے، اس کی تشریح آپ سن لیں اور نوٹ بھی کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو مولانا الطاف حسین حالی اس بند میں کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے وہ مسلمانوں جو عقل مند ہو، باشعور ہو، ان سے مخاطب ہو کر مولانا الطاف حسین حالی ان کو خبردار کر رہے ہیں، ان کو متنبہ کر رہے ہیں۔ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہوش کے ناخن لو، برا وقت کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ تمہارے ساتھی جو سو رہے ہیں اور جو خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کے تم ان پر ہنسو مت، ان کا مذاق مت اڑاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ ایسا نہ ہو کہ تم بھی برے وقت میں، جب برا وقت آتا ہے تو سب پر آتا ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم ہوش کرو، ہوش کے ناخن لو، اور پھر وہ یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ تم دوسرے جو مسلمان خواب غفلت میں، یعنی اس وقت کی بات ہے جب یہ مسدس تحریر کی گئی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو خواب غفلت کا شکار دیکھ کر تم ان پر مسکرائے نہ جاؤ، ان پر ہنسو مت، بلکہ جب برا وقت آئے گا تو صرف
غافل مسلمانوں پر ہی نہیں آئے گا، وہ لوگ جو سستی میں یا کاہلی میں یا خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں ان پر ہی نہیں آئے گا، بلکہ اس کشتی کے تمام سوار ہی اس خطرے کی زد میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ تمام کا تمام جو بیڑا ہے، جو مسلمانوں کا جو وہ ناؤ ڈوبی تو ڈوبیں گے سارے، وہ ناؤ مراد ہے کہ مسلمان ہیں وہ ایک کشتی میں سوار ہیں، وہ سب کے سب ان کو نقصان پہنچ جائے گا۔ جس زمانے میں یہ مسدس لکھی گئی ہے اس وقت مسلمان بہت ہی زیادہ غفلت کا شکار تھے، تو اس وقت ان کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے مولانا حالی نے یہ نظم لکھی ہے کہ اے مسلمانوں بیدار ہو جاؤ اور جاگ جاؤ، اپنے حالات کا جائزہ لو کہ جو تم کر رہے ہو اور تمہارے جو اعمال ہیں، تم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہو، خواب غفلت کے مزے لیے جا رہے ہو، دنیا کہاں کی کہاں جا رہی ہے، تم پر برا وقت اچانک آ جائے گا اور تمہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر سب کے سب جو ان سے ہیں وہ ڈوب جائیں گے۔ اور علامہ اس میں مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ لہٰذا تم اپنے ساتھیوں کو بجائے اس کے کہ تم ان کی جو غفلت کی زندگی ہے یہ گزار رہے ہیں ان پر ہنسو، بلکہ ان کو جھنجھوڑو، ان کو جگاؤ، ان کو بیدار کرو، اور ان کو جو یہ سستی کا شکار ہیں ان کو خبردار کرو کہ بھئی برا وقت کسی وقت بھی آ سکتا ہے، تم ہوش کرو، اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اور اپنے مستقبل کی فکر کرو کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے کب تک زندگی گزارتے رہو گے۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو برا وقت ہے وہ جب اچانک آ جائے گا تو سب کے سب یہ جو وقت ہے یہ ایسے سیلاب کی صورت میں آئے گا کہ سب کو اپنے ساتھ بہا لے جائے گا، اور جو نہ چھوڑے گا سوتوں کو اور جاگتوں کو۔ وہ لوگ جو جاگ رہے ہیں جن کے ضمیر زندہ ہیں، نہ ان کو چھوڑے گا، بلکہ وہ لوگ جو سو رہے ہیں نہ ان کو چھوڑے گا، بلکہ وہ لوگ جو جاگ رہے ہیں جن کے ضمیر زندہ ہیں، جو قوم کا درد رکھنے والے ہیں، ان کو بھی وہ اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یعنی برا وقت آتا ہے تو سب پر آتا ہے، اس لیے اے میرے ہم وطنوں تمہیں چاہیے کہ تم اپنی حالت کو بدلو۔ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان سے پوچھے اے ہوش والو، کس امید پر تم کھڑے ہنس رہے ہو؟ جن کو ہوش ہے، جو جاگ رہے ہیں، جو باخبر ہیں، حالات کو جانتے ہیں، وہ کیوں ہنس رہے ہیں ان لوگوں پر جو خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو سستی کا شکار ہیں، جو بے عملی کا شکار ہیں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب برا وقت بیڑے پہ آنے کو ہے، جو میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، مولانا حالی کہہ رہے ہیں میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ جو برا وقت ہے وہ آنے والا ہے اور وہ کسی وقت بھی آ جائے گا، نہ چھوڑے گا سوتوں کو اور جاگتوں کو۔ وہ جب برا وقت آتا ہے وہ سب پر آتا ہے اور سب کو ہی تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، اور وہ لوگ جو ان سے ہیں وہ جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ ان کو بھی برباد اور تباہ کر دیتا ہے۔ تو بچو گے نہ تم اور نہ ساتھی تمہارے، اور پھر وہ خبردار کر رہے ہیں کہ نہ تم بچو گے نہ تمہارے ساتھی بچیں گے، اس لیے اگر ناؤ ڈوبی تو ڈوبیں گے سارے۔ اگر کشتی جو ہے وہ ڈوب گئی، یعنی یہ پوری جو مسلمان قوم ہے اس وقت کی بات کر رہے ہیں، تو وہ پھر کیا ہوگا؟ اسی لیے اس تباہی سے بچنے کے لیے میں تمہیں یہ مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، تم ہوش کرو اور اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور حالات کا مقابلہ کرو اور اپنے ساتھیوں کو خواب غفلت سے جگاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پہلا بند ہے اس کی تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم اس کے بعد اگلا جو بند نمبر 2 ہے یہ میں آپ کو بعد میں کرواؤں گا، ابھی آپ اس کو لکھ لیجئے، اس کو یاد کیجئے، اس کے نوٹس ان سے مکمل کیجئے، آئندہ اس کے بعد اس کی تیاری کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ جلد از جلد آپ ان چیزوں کو نوٹ کر لیں گے، اور نوٹ کرنے کے بعد ہم اگلا بند جو ان سے ہے وہ آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔